الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، گزشتہ مجلس میں اہل کتاب کے رویے کو ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں سے ایک مطالبہ کیا گیا کہ وہ انفرادی اطاعت و بندگی کو کس طرح قائم کر سکے. چنانچہ مطالبہ یہ کیا، اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کی ناراضگی سے بچانے کی حتی الامکان ہر کوشش کرو. اور اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکو گے. تو سب کو مخاطب ہو کر پوری امت کو ایک مطالبہ کیا اور فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کہ اس کے ذریعے سے تم کیا ہو جاؤ گے، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی جو کہ اللہ کے غضب کا نتیجہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا سکو گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب اس کے بعد اس رسی کو آپس میں پکڑنے کی تلقین دینا اور اس کو تھامے رکھنے کی تلقین کرنا، اس کا حکم یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں. چنانچہ علامہ مفتی شبیر صاحب کہتے تھے کہ یہ جو رسی ہے، اور رسی سے کیا مراد ہے بھائی؟ ہاں، قرآن مراد ہے. تو فرماتے تھے کہ یہ جو رسی ہے یہ تو نہیں ٹوٹے گی، یہ تو رسی ہے جو وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، البتہ چھوٹ سکتی ہے. البتہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب کو اطاعت و بندگی پر قائم رکھنے کا حکم. اس کے بعد اس کا طریقہ بتایا کہ رسی کو پکڑ لو. اب وہ رسی کسی سے چھوٹ نہ پائے، اس کا ایک نسخہ یہاں پر کیا ہے بیان کر رہے ہیں، کہ آپس میں ایک دوسرے کو اس رسی کے تھامے رکھنے کی تلقین کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا. تو یہ دو جو نسخے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، امت جو ہے اس رسی کو تھامے رکھے گی اور اجتماعی اور اتفاق آپس میں قائم رہ سکے گا. اجتماع اور اتفاق آپس میں قائم رہ سکے گا. چنانچہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور ترتیب بھی بڑی عجیب ہے. قرآن کے مضامین کی ہر ترتیب وہ بڑی حسن خوبی کے ساتھ لکھی گئی ہے. چنانچہ دیکھو یہ مضمون ابھی یہاں آ رہا ہے، اس سے پہلے اہل کتاب کی روش بیان کی گئی تھی، تو اس میں اہل کتاب کی گمراہی کا ذکر تھا اور اس کے بعد دوسروں کو گمراہ کیسے کرتے تھے اس کا ذکر تھا. اور یہاں پہ اہل ایمان کو فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسروں کو بھی فرما برداری پر کس طرح قائم رکھنا ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تو ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی ترتیب کیا نظر آئے گی جو اس کتاب کی شان ہے. تو چنانچہ دوسرا حکم، اس میں جو ہے توجہ آپ کی مرکوز رہے کہ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت ساری چیزیں جو سمجھنے کے قابل ہے. تو فرماتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے. یہاں پہ جو الفاظ ہے وہ بالکل الگ ہے ان الفاظ سے جو ابھی آگے آنے والی آیت میں بیان کرے گا. اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلی مجلس میں کرے گے. جو معروف بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وہاں پہ کیا آئے گا، امر کا، یعنی تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. تو یہ آیت سے کیا مراد ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے.
تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو، یعنی لوگوں کو دعوت دیتی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دیتی ہو، نیکی کا حکم دیتی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتی ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے ایک خاص جماعت کے ہونے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے وہ کوئی پوری امت سے ایڈریس کر رہے یا کسی ایک خاص جماعت سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہونے چاہیے اس کام کے لیے۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی امت میں رہا ہے یا پہلے کی امتوں میں بھی یہ کام رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے کی امتوں میں ان کے نبیوں کے واسطے سے رہا ہے، ختم نہیں تھا، ان کے اوپر بھی ضروری تھا کہ نیکی کا حکم کرے، البتہ اس درجے نہیں تھا جس درجے اس امت کو حاصل ہے، کہ وہاں پہ صرف تلقین کرنے کا اور آپس میں تذکیر کرنے کا حکم تھا۔ اس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل کرتے ہوئے ہاتھ سے روکنے تک کی بھی اجازت ہے، یعنی اس کو نافذ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی بطور حضور کے نائب ہونے کے، کہ نبی کیا کرتا تھا؟ شریعت کو نافذ کرتا تھا اور پھر اس پر قائم رہنے کی نصیحت وغیرہ یہ ان کے امتیوں پہ ضروری رہتی تھی۔ لیکن اس امت کا تمغہ امتیاز کیا ہے؟ یہ نبی چلے گئے، اب اس شریعت کو نافذ کون کرے گا؟ یہ امت کرے گی۔ تو یہ جو وصف ہے یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ باقی امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا حکم ما قبل کی امتوں پر بھی۔ دوسری بات کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے وہ کسی خاص جماعت کے ہونے کا مطالبہ ہے یا عام حکم ہے۔ تو یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو من ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ پوری امت کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کہ سارے لوگ مراد ہے کہ جو کیا ہے خیر کی طرف بلاتے رہے اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ لیکن یہ قول شاذ ہے، بعض کچھ اہل علم کا کہنا ہے۔ جمہور کا مذہب کیا ہے؟ جمہور کا کہنا کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہاں پہ کسی خاص جماعت کا مطالبہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے ایسے۔ تو یہاں پہ مطالبہ کیا ہے کہ کوئی ایک خاص جماعت ہو، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ استدلال کیسے کرتے ہیں؟ من سے۔ من کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے۔ تم میں سے کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب اگر بولتے تو جیسے آگے بولے گے کن تم خیرہ، یہاں پہ منکم وہ تم میں سے ہونا چاہیے، اس کا مطلب سب۔ تو یہ جو کام ہے یہ ہر ایک کے لائق کا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کو کیا کرنی چاہیے۔ ساری باتیں آئے گی، آپ لوگ ابھی کچھ فیصلہ نہ کیجیے۔ تو تم میں سے کوئی ایک خاص جماعت ہونی چاہیے، یعنی نفاذ دین اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عموماً تو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ لازم کیا ہی ہر فرد کی استعداد کے مطابق، لیکن اس کے ہونے کو، مکمل ہونے کو، یعنی اس کی تکمیل کے حتمی بنانے کے لیے ایک ایسی خاص جماعت کو بھی کیا کیا؟ مقرر ہونے کا حکم دیا۔ جیسے آپ کی جماعت ہے، جماعت میں کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا۔ یہاں پہ کوئی سیٹ بن کے نہیں آئے، سب کو کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ البتہ وہ خدمت کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے اور حتمی بنانے کے لیے کچھ ساتھیوں کو کیا ہے؟ تاکہ وہ کیا ہو سکے؟ ممکن ہو سکے، پاسیبل ہو سکے اور اس میں کوتاہی نہ رہے، ورنہ جماعت اگلی بار نہیں نکل پائے گی۔ وہ سوچے گا یہ کرے گا، وہ سوچے گا یہ کرے گا۔ تو عام طور پر تو حکم دیا ہی امت کو، لیکن یہاں پہ جو حکم ہے اللہ کا وہ کسی خاص جماعت کا بنانے کا حکم ہے، یعنی امت میں ایک ایسی جماعت کا مستقل طور پر ہونا ضروری ہے جو صرف اس کام کو مقصد بنا کر کرے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں
کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کے ذمہ لازم ہے کہ کسی ایک ایسی جماعت کو کیا کرے, فائز کرے جو صرف یہ کام کرے, جن کا کام ہی ہو, اور ان کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہو, فل ٹائم والنٹیئرز. کتنے؟ تو فل ٹائم والنٹیئرز کا ہونا کیا ہے, ضروری ہے. تو ایک خاص جماعت مراد ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے, تم میں سے ایک ایسی امت ہو, ایسی جماعت ہو, یدعون الی الخیر. اگر حکومت نافذ نہیں کرتی ایسی جماعت کا تو لوگوں پر ضروری ہے کہ ایسی کوئی جماعت کو تشخیص دے, اور نہیں کرے گے تو سب گنہگار ہو گئے. سب کیا ہو گئے؟ تو اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ درجہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ. اگر ایک مخصوص جماعت کرتی ہے اس کو نصب العین بنا کر, مقصد بنا کر, تو پوری امت سے یہ فرض کیا ہو جائے گا, ساقط ہو جائے گا. البتہ اگر کوئی نہ کرے تو پوری امت کیا ہو جائے گی, یدعون الی الخیر, ان کا کام ہو خیر کی طرف بلانا, اس لیے تعبیر بھی الگ ہے. وہاں پہ یدعون الی الخیر نہیں آئے گا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یدعون الی الخیر مضارع کا صیغہ ہے جو عربی گرامر پڑھتے ہیں, تو اس میں استمرار, کنٹینیوٹی کا میننگ ہوتا ہے, یعنی خیر کی طرف بلاتے رہے. بس یہ نہیں کہ بس نماز کا وقت ہوگا جب ہی نماز کی طرف بلائے, روزے کا وقت آئے گا رمضان کا جب ہی روزے کی طرف بلائے, بلکہ اسلام کے ہر حکم کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, تلقین کرتے رہے, تذکیر کرتے رہے. ان کا کام کیا ہے؟ یدعون الی الخیر, مستقل طور پر خیر کی طرف دعوت دیتے رہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف, اور معروف کا کیا کرے, حکم دے. معروف اور منکر اس کی تشریح اس سے پہلے بیان کی جا چکی. مختصراً یہ معروف کہتے ہیں ہر پہچانی ہوئی جانی ہوئی چیز کو جو ریکگنائزڈ ہو, آئیڈینٹیفائڈ ہو, اس کو کیا کہے گے. اور منکر کہتے ہیں ان ریکگنائزڈ, اسٹرینج, انجانی, اس کو کیا کہتے ہیں. یہ لفظی معنی ہے. اب یہاں پہ اس کا کیا معنی ہوگا, تو یہاں پہ معنی اس کی یہ ہے جس کو میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اس روئے زمین کے علاوہ پوری پھیلی ہوئی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا کیا ہے, مطیع و فرما بردار ہے. وہ اللہ کے حکم سے بندھا ہوا ہے, نہ ذرہ برابر نافرمانی کر سکتا ہے نہ خود کی. اور یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس میں ایک مخلوق ہے انسانیت, اس کو صرف اختیار دیا اللہ نے, یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر, چوائس تمہاری ہے, یہ صحیح ہے یہ. اس کے علاوہ پوری کائنات کیا ہے, اللہ کے حکم سے ہے. اور زمین کا کنٹریبیوشن کیا ہے پورے یونیورس میں, ذرے سے بھی کم. اور اس کے علاوہ پوری کائنات کیا ہے, اس تصور نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کو توڑنے کا. اگر وہ کر دے تو پوری کائنات کا بیلنس کیا ہے, بگڑ جائے گا. جیسے زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے یہاں کا بیلنس بگڑ جاتا ہے, ظلم و زیادتی ہوتی ہے, لیکن اس کا ڈایا میٹر کیا ہے, ذرہ ہے پورے کائنات کے حساب سے. چھوٹی سی زمین میں اگر نافرمانی تو ادھر فساد پھیلے گا, ظلم ہوئے گا. اس کے علاوہ پوری کائنات کیا ہے, وہ فرما بردار ہے. تو ان کے لیے نیکی کیا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. فرما برداری کیا ہے, تو نیکی کو اس لیے کیا کہتے ہیں, معروف. کہ نیکی کیا ہوتی ہے, وہ جانی ہوئی چیز ہوتی ہے, کوئی انجان چیز نہیں ہے پوری کائنات کے اعتبار سے اللہ کی تمام. اس کے برخلاف منکر اسٹرینج چیز. منکر کیا, تو اگر آدمی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا ہے کہ پوری کائنات کے بنانے والے جس کی ہر چیز فرما برداری کر رہی ہے اس کی نافرمانی کر رہے, تو وہ کام پوری کائنات کے لیے کیا ہوتا ہے, منکر ہوتا ہے. تو بڑی براڈ کیا ہے یہاں پہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے کہ معروف کی طرف بلائے گی اور منکر سے روکے گی. تو یہ جماعت کا کام ہوگا لوگوں کو معروف کی طرف حکم دینا, نیکیوں کی طرف حکم دینا. اور معروف میں سب سے اصل کیا ہے, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی. آپ سے سامنے فرمائے کہ خیر کیا ہے, وہ قرآن کی اتباع ہے اور میری سنت کی اتباع ہے. اس میں سب میننگ کیا ہے, شامل آ گیا. تو خیر کی طرف دعوت دے, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منکر سے روکے. تو پہلے جو مقدم کام ہے وہ کیا ہے, خیر کی طرف بلانا, خیر کی طرف. اب خیر کی طرف بلانے میں ہر چیز داخل آ گئی. میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی نماز پڑھو,
تو یہ بھی خیر کی طرف بلا رہا ہوں. میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، تو یہ بھی کیا ہے؟ خیر کی طرف دعوت دینا ہے. یہ گناہ مت کرو، تو یہ بھی کیا ہے؟ تو اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اس کی تخصیص کرنے کی، اہمیت کو زیادہ بتلانے کے لیے. پہلے آ چکا تھا اس کا ذکر، لیکن الگ سے اس کی تاکید کہ برائیوں سے روکنا مستقل، یہ بھی اس جماعت کا کیا ہو؟ کام ہو. منکر سے روکنا، برائی سے روکنا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں، یہ والی جو جماعت ہے. تو یہ ایک منصب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا کہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے جس کو جاننا کیا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کیا جائے. تو مختصراً یہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ان کان یعلم باکبر رائی انہ لو امر المعروف یقبلون ذلک منہ، کہ اگر آدمی کو اپنے غالب گمان میں معلوم ہوئے کہ اگر وہ نیکی کا حکم کرے گا یقبلون ذالک منہ، تو لوگ اس سے کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے اور برائی سے رک جائے گے. فالامر واجب علیہ، تو اب اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا کیا کرے؟ وہ نیکی کا حکم کرے اور اس کو چھوڑنا، یعنی امر بالمعروف نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اب اس کو کرنا ہی یہ کام. اسی طرح اگر اس کو غالب گمان ہو کہ اگر وہ اس چیز کا حکم دے گا تو لوگ اسے کیا کریں گے؟ لان تان کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، تو اب اس کو اختیار ہے فترکہ افضل، چھوڑ دے گا تو. اسی طرح اگر اس کو معلوم ہے کہ کسی کو کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کام اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو مارے گے، شتم کرے گے، مار پیٹ کرے گے، اور یہ اس پر صبر نہیں کر سکتا، تو اور ان کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ دشمنی پیدا ہو جائے گی. تو پھر فترکہ افضل، اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بڑی باریکی والا کام ہے. یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث کرتے تھے تو اس کے بہت سارے شرائط ہیں اور حکم ہیں جس کو پیش نظر کرتے ہوئے یہ کام کیا جائے، تب تو کیا ہوگا؟ خیر کا ذریعہ بنے گا. اس لیے فرماتے اگر اس کو علم ہو کہ اس کی طرف سے قبول نہیں کرے گے، اسی طرح اس کو لان تان نہیں ہوگی یا اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے لیکن اس کو مارے گے بھی نہیں، تو پھر اس کو اختیار ہے، دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے. اسی طرح عالمگیری میں یہ سب کام کی چیزیں بھائی، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کام کر رہے. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر 5 چیزوں کی ضرورت ہے. کتنی چیزوں کی؟ وہ فرماتے اولها العلم، علم کا ہونا اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے. یعنی کوئی یہ کام کر رہا ہے اور علم سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ کام کو نہج پہ نہیں کر رہا ہے، سنت پر نہیں کر رہا ہے. یعنی یہ کام کو کرنے والے علم کے ساتھ اپنے رشتے کو کیا کر لے؟ تعلق کو مضبوطی سے قائم کر لے اور علم والوں سے تعلق قائم کر لے. لِأَنَّ الْجَاهِلَ لَا يَحْسُنُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ. اسی طرح دوسری شرط ہے کہ اس کے ذریعے سے صرف اللہ کی رضا کو طلب کرے. یہ کام جو ہے دنیاوی منافع کے لیے نہ کرے بلکہ صرف کس کے لیے کرے؟ آپ کسی چیز کو، کسی آدمی کو کوئی اچھی بات کا حکم دے رہے، اس سے آپ کا مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. کسی کو کسی چیز سے روک رہے تو اس سے آپ کا یہ شخص کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کیا ہو جائے؟ اپنا فرسٹریشن نکالنے کے لیے کر رہے ہیں. کسی سے آپ کی کیا ہے؟ کوئی دشمنی ہے، وہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ بہت زور سے بولتے بھائی یہ کیا کام کر رہے ہے، تو شرم نہیں آتے؟ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خیر نہیں پھیلے گا اس سے. یعنی اتنا باریکی والا کام ہے کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو بجائے خیر کے شر کا ذریعہ بن جائے گا. چنانچہ واقعہ لکھتے ہیں دمشق وغیرہ کا، یعنی میڈل ایسٹ کی کوئی علاقہ تھا کہ مسجد میں جو ہے نماز کا وقت ہوا اور جو ایک خادم تھا اس مسجد کا، وہ جو ہے صفائی کر رہا تھا اور ایک شخص جو ہے جوتے پہن کے مسجد میں داخل ہو گیا اور اس خادم نے جو ہے بداہتاً اس کو جو ہے لان تان کی کہ بھائی مسجد میں تو کیا ہے چپل پہن کے
آ گیا شرم وغیرہ. تو اس کا جو لہجہ تھا وہ سن کر اس آدمی نے کیا ہو گیا, وہ طیش میں آ گیا. اب اس نے کیا کیا, اس سے مار دھاڑ کی. اب مسجد کے کمیٹی والوں کو پتہ چلا, وہ مسجد کی کمیٹی نے کیا کیا, وہ آدمی کے خلاف. اب وہ یہاں تک بات چلے گئی کہ وہ دونوں قبیلوں میں جنگ تک پہنچ گئی بات. تو اس شخص کا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنا کیا تھا, اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک نہج ہے. تو اس نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے, علم کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے گا, تب کیا ہوگا, اس کا اثر ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود کیا ہو, وہ اللہ کی رضا ہو, وَإِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ, اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو. وَالثَّالِثُ بِالشَّفَقَةٍ, اور تیسرا جو اصول ہے اس کام کا, فرماتے بِالشَّفَقَةٍ, شفقت سے کیا جائے. کیسے کیا جائے, بالشفقتی. والثالث بالشفقتی علی المامور, تو جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پیار سے دیا جائے. اور سب سے بہترین انسان ہم سے کون تھے, موسیٰ علیہ السلام نبی, اور سب سے بدترین شخص کون, فرعون. تو اس کو حکم دینے کے لیے اللہ افضل ترین شخص کو بھیج رہے, لیکن حکم دے رہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, نرم والی بات کرنا. کیسے, حالانکہ متکبر وہ ہے, کبر گھمنڈ وہ کر رہا ہے, اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو اصول ہے کہ نرمی سے بات کہنا, تاکہ کیا ہے, لعلہ یتذکر او یخشی, تاکہ اس کو وہ ایکسیپٹ کر لے. تو شفقت سے کہنا یہ اس میں شرط ہے. اور چوتھی اس میں ایک کنڈیشن ہے جو داعی میں ہونی چاہیے, فرماتے ہیں یکون صبورا حلیما, جو یہ کام کر رہا ہے اس میں کوٹ کوٹ کے صبر اور بردباری بھری ہونی چاہیے. بے صبرہ ہے, ٹالریٹ نہیں کر سکتا تو دور ہو جائے, نہیں کرے گے تو کوئی حرج نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. آپ نہیں کرو گے تو کوالٹی ہے تو کیا ہے, صبر ہے آپ کے اندر تو کرنا ہے. صبوراً و حلیما, تو کوٹ کوٹ کے صبر بھرا ہونا چاہیے. والخامس, کہ آپ جو ہے کام کرتے کرتے ایکسپیکٹ کرنے لگ جاؤ لوگوں سے کہ میں جو ہے ان کے لیے دین کو فارغ کیے ہوئے ہوں, اپنے کاموں کو چھوڑے ہوئے ہوں, اب میرے جو ہے باقی کاموں میں تھوڑی تو رعایت کرے, تھوڑا تو میرا ساتھ دے. جب ایکسپیکٹیشن آپ کرنے لگو اور پھر وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہو, آپ کا صبر کا بان کیا ہے, تو ایسا آدمی یہ سب کام, بھائی آپ کو ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں ہے, آپ پورا امت کے لیے صرف کر دو, لیکن ایک ذرہ برابر ریٹرن نہ ملے تب بھی آپ کے دل میں کلک نہیں آنا چاہیے. اس لیے پہلے ہی بیان کر دیا مقصد کیا ہو, اللہ کی. تو خوب صبر اور علم بردباری ہونی چاہیے. والخامس ان یکون عالما بما یامرہ, خامس شرط یہ کہ اس چیز کو جانتا ہو جس کا حکم دے رہا ہو. اب نماز کا حکم دے رہا ہے لیکن نماز کے مسائل سے, ابھی آپ سوچیں گے یہ مفتی صاحب بار بار بول رہے عالم ہونا چاہیے, عالم ہو, تو ہم لوگ کیا چھوڑ دو, وہ چھوڑنا حل نہیں ہے, علم والا بننا حل ہے. آپ کو اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ یہ کام کیا کر دو, آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے علم کو کیا کرو, ترقی دو. آپ جب یہ کام کر رہے ہو تو اس کے شایان شان علم کو بھی کیا کرو, حاصل کرو. یہ صرف مخصوص جماعت کا جو ہے ٹھیکہ تھوڑی ہے کہ یہی علم کو حاصل کر سکتا ہے. تو علم ہونا چاہیے جس کا حکم دے رہا ہے. وَلَهُ شرائط, یہ سب کس میں, عالمگیری میں, اللہ فتاوی عالمگیری میں یہ ساری شرائط موجود ہے. اس کے کچھ شرائط ہے, فرماتے ہیں یکون ذالک تحت قدرتی, اور وہ جو کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس کی قدرت میں بھی ہونا چاہیے. ابھی اس کی شرح بتاؤ گا, علامہ نووی نے کی ہے, بہت بہترین شرح کی ہے. تو اس کی قدرت میں ہونا شرط ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع, کیا حدیث آتی ہے کہ تم میں سے جو کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک لے. فإن لم یستطع, اور نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکنے کا مطلب کیا ہے, ہاتھ نہیں ہے اس کو, نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ قدرت نہیں ہے. تو قدرت کے مطابق اللہ نے, شریعت نے کیا کیا, اس کو ہمارے اوپر لازم کیا. تو فإن لم یستطع فبلسانہ, فإن لم یستطع فبقلبہ, زبان سے بھی نہیں ہو رہا ہے تو دل سے برا سمجھے. تو شرائط میں یہ کہ اس کی قدرت بھی ہو, اس کی کیا ہو.
वल्ला यकूना मूजिबन लिल फितना वल फसाद, और अब अगर वो काम आप करोगे तो फसाद का अंदेशा है, फितने का अंदेशा है, तो मत करो। तो वल वाइज़ु इज़ा सअलन नास शैअ फिल मजलिस लिनफ्सि ला यहिल्लु लक ज़ालिक, और वाइज़ यानी जो ये काम कर रहा है, अगर मजलिस में अपने लिए कोई चीज़ मांगता है और उसको वो चीज़ मिल जाती है तो उसके लिए वो हलाल नहीं होगे। ये काम करने के ज़रिए से अगर कोई दुनिया तलबी करता है तो ऐसा है जैसे दीन के ज़रिए से दुनिया कमा रहा है। तो इतनी ज़्यादा ताकीदन ये तातार खानिया में है, फतावा की सबसे बड़ी बुक, ये शराइत है उसके। इसके अलावा अल्लामा नववी ने कहा, और मारिफुल कुरान में अल्लामा मुफ्ती शफ़ी साहब ने बड़े अच्छे से उसको वाइंड अप किया है कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हर एक पर उसकी वुसात के बकद्र लाजिम है, हर एक पर उसकी वुसात के बकद्र। ऐसा नहीं है कोई फ़र्द इससे खाली है, कोई इंडिविजुअल लाइफ कोई क्या बना दे, मकसद बना दे और इससे एकदम सुपुर्द। जिसकी जितनी कुदरत और इल्म है उतना उसके ऊपर लाजिम है। इसी तरह एक बात कही कि अगर वाजिब छूट रहा हो, फ़र्ज़ छूट रहा हो, तो फ़र्ज़ छूटने पर ये काम करना भी फ़र्ज़ है। वाजिब छूट रहा है तो वाजिब छूटने पर ये काम करना भी, और मुस्तहब छूट रहा है तो मुस्तहब छूटने पर ये काम करना भी क्या होगा। चुनांचे वो फरमाते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वाजिब के लिए, फ़र्ज़ के लिए जो रवैया इख्तियार किया जाएगा वो कैसा इख्तियार किया जाएगा, पहले शफ़क़त से समझाया जाएगा कि भाई क्या कर लो, नमाज़ पढ़ लो, और अगर वो नहीं सुनता तो उसके बाद उसकी क्या वईदें सुनाई जाएगी, उसको थोड़ी सख्ती की जाएगी अगर आपकी कुदरत में है, वो आपकी मातहती में है। लेकिन मुस्तहब के लिए सख्ती नहीं बढ़ती जाएगी, हमेशा शफ़क़त से ही बोलना है आपको। हमारा क्या होता है, जो गैर ज़रूरी चीज़ है उसके लिए हम क्या करने लगते हैं, सख्ती करने लगते हैं, भाई इसको एहतमाम करो। तो मुस्तहब के लिए आप क्या है, वो शफ़क़त से ही आपको बोलना है। तो इसी तरह फरमाते हैं ये काम के ताल्लुक़ से इमाम नववी, जिसकी जितनी कुदरत है उसके ऊपर उतना ये क्या होगा, फ़र्ज़ होगा। तो वही हदीस को हम सामने रखते हैं कि तुम में से जो बुराई को देखे और उससे हो सके वो हाथ से रोके तो उसे चाहिए। तो मुहद्दिसीन फरमाते ये पहला वाला दर्जा हुक्मा के साथ खास है, हुकूमत के साथ खास है कि उनको कुदरत है कि माशरे में कोई गुनाह हो रहा है तो उसको हाथ से रोक दे, और बाकी आदमी को, लेकिन उसमें कुछ तफसील है। तो तफसील क्या है, वो तफसील यही है कि हदर वगैरह यानी हद वगैरह, इसी तरह ऐसा कोई गुनाह जिसके लिए हुकूमत का फोर्स रिक्वायर्ड है तो उसमें रोकने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। कोई चोरी कर चुका है, अब आप उसका क्या कर रहे हो, गुनाह देख रहे हो और उसने आपने क्या कर दिया, हाथ काट दिया उसका। कोई ज़िना कर रहा है, आपने उसको संसार कर दिया, इसकी गुंजाइश नहीं है। ये सब काम किसका है, तो ये उनको अथॉरिटी है। अगर ये आवाम को अथॉरिटी मिल गई तो दीन तमाशा बन जाएगा, सब बुग़्ज़ व अदावत को बेस बना बना के अपने एक दूसरे के, ये अथॉरिटी सिर्फ क्या है, हुकूमत को है। उसके अलावा जो आवाम को क्या अथॉरिटी है, जहाँ पे वो कुदरत, जो अपने मातहतीन है, जैसे माँ बाप है, वो बच्चे पे हाथ से क्या है जबर कर सकते हैं अगर नमाज ना पढ़े। अब वहाँ पे बोलेंगे कि भाई हमको अथॉरिटी नहीं है, कुदरत नहीं है, शफ़क़त से समझाना है। आपकी दुकान है, वहाँ पे काम कर रहे लोग, गुनाह कर रहे, वहाँ पे गाना बज रहा है, अब वहाँ पे आपको तो अथॉरिटी है ना, आपका कुदरत तो है, तो वहाँ पे आपको ये काम करना ज़रूरी हो जाएगा, फ़र्ज़ हो जाएगा। उस्ताद है, उसके शागिर्द है, उनको बुराई से रोकना उसके ऊपर। एक आदमी है, उसकी ज़ौजा है, अहलिया है, तो उसको बुराई से रोकना। नमाज नहीं पढ़ती है तो उसको नमाज पढ़ाना ये किसके ज़िम्मे होगा। यहाँ तक के फुक़हा ने नमाज का छोड़ने को उन चीज़ों में शुमार किया है कि जिसको बेस बना के आदमी तलाक दे सकता है, यानी इतना ज़्यादा उसको क्या है आदमी। तो जो आदमी जितनी की अथॉरिटी रखता है उस पर ये काम करना क्या होगा, फ़र्ज़ होगा उतना। मिसाल के तौर पे अभी गाज़ा में जो और फ़िलिस्तीन में जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, तो उसमें एक मुनकर है, सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है। अब उसमें जिसको जितनी अथॉरिटी है उसको चाहिए कि उतना काम क्या दे। अब कोई इस्लामी हुकूमत वाला वो उसकी मजम्मत करे, ट्वीट करे या उसकी बुराई बयान करे, तो फिर ये अपना फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहे, ये खयानत कर रहे।
اس کو تو چاہیے کہ یہ حکومت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو اس کے خلاف کیا کرے؟ فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، وہ اپنے ہاتھ سے روکے گا اس کو۔ اگر یہ اپنی زبان اور دل سے برا سمجھ رہے تو یہ کیا کر رہے؟ خیانت کر رہے۔ اور جو عام مسلمین ہیں، ہم اور آپ جیسے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی مذمت بیان کریں گے، زبان سے اس کو برا کہیں گے، ان کے لیے بد دعائیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا کام ہے۔ تو جس کی جتنی حیثیت ہوگی، قدرت ہوگی، اس کے اوپر اتنا یہ کام کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ تو یہ امام نووی نے جو بات کہی تھی اس کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ 2-3 حدیث آپ کو بیان کر دی جاتی ہے اس کام کے تعلق سے، تاکہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے رہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم پر کوئی نقصان نہیں، من ضل اذا اہتدیتم، اس شخص کی وجہ سے جو گمراہ ہے اگر تم راہ راست پر رہے۔ یہ آیت ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم اس آیت کو بہانہ بنا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مت رکنا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور ظلم سے نہ روکے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے کسی عمومی عذاب میں گرفتار کر دے۔ تو یہ استدلال کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لَيُوشِكُنَّ اللَّهَ، اگر نہیں تم نے اس کام کو انجام دیا تو مبادہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تم پر اپنے عذاب کو مسلط کر دے گا، فَيَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، کہ ایسا وقت آئے گا کہ پھر دعائیں کرو گے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، لا یحقرن احد منکم، کہ تم میں سے کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو کیا نہ سمجھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حقیر سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ وہ کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور اپنے آپ کو اس برائی سے روکنے سے کمتر سمجھے۔ ارے ہم کہاں روکیں گے، ہم کہاں یہ کریں گے۔ تو اس کا اہتمام کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو حتماً جتنا جس سے ہو سکے اس کو کیا کرنا، انجام دینا، البتہ اس کی شرائط اور جو چیزیں ضروری ہے اس کی کیا کرنا، رعایت کرنا، جیسے بیان کیا۔ آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو بڑھ گئے، یعنی اہل کتاب کی طرح۔ کیا ہو گئے وہ؟ ایک اور بات ہے منکر، منکر سے منع کرتے، تو منکر سے مراد کیا ہے؟ ایسی برائی جو ایک دم زیادہ کیا ہو، واضح ہو، اس سے ایک دوسرے کو روکنا، نہ کہ فروعی اختلاف سے ایک دوسرے کو روکنا۔ منکر یہاں پہ جو یوز کیا ہے وہ بھی کیا ہے، بہت بڑا میننگ دے رہا ہے کہ منکر یعنی ایسے گناہ جو سب کے نزدیک کیا ہے، واضح ہے۔ اب اس کو بیس بنا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک دوسرے کو روکنا، کہ بھائی تم آمین زور سے مت کہو، بھائی تم نماز اس طرح مت پڑھو۔ تو فروعی اختلاف کو ایک دوسرے کو روکنے کا اگر سلسلہ شروع ہو گیا تو امت کو کیا کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں۔ اور آج کل مزاج کیا ہے، وہی بن چکا ہے، بس کلپ پہ کلپ بنائی جا رہی ہے، یہاں سے جو ہے کلپ بنا رہے کہ ایسا کرنا ہے، اور وہ ان کو یہاں سے نصیحت کر رہے کہ، اور پوری امت کیا ہے، تو جو مقصد تھا امت کا خیر کی طرف برانا اور برائی سے روکنا وہ پورا فوت ہو گیا۔ اور یہ فروعی اختلاف میں کیا ہے، منکر کا لفظ استعمال کیا، جو متفق ہو سب کے نزدیک کیا ہو۔ آگے دیکھو آیت بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو تفرقو، جو کیا ہو گئے، بڑھ گئے، یعنی اہل کتاب کی طرح آپس میں بڑھ گئے، آیتیں جو ان کے پاس آئی اس کی غلط ترجمانی کی، اسی طرح آیتوں کو چھپایا، اسی طرح جھٹلایا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کے واضح نشانیاں ان کے پاس آ گئی، اس کے بعد بھی کیا کیا، اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پر ان کے سامنے کیا ہو گئی تھی، صاف صاف ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی اختلاف کیا، ہوائے نفس کی وجہ سے، اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے کیا کرنا، اختلاف کرنا۔ تو وہ یہاں پہ داخل ہے کہ اس کی وجہ سے بٹ مت جانا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے امت میں توڑ کرتے، اپنے ذاتی خواہش کی وجہ سے امت میں اختلاف تفرقہ پھیلاتے، ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اہل کتاب کی کیا ہے، روش میں چل رہے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
فرماتے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن بہت سے چہرے تب یبدو سفید ہو جائیں گے وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ اور بہت سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن ہے۔ یعنی قیامت تو ہے ہی دن تفریق کا، امتیاز کا، پہچاننے کا۔ وہ دن ایسا عجیب ہوگا کہ جو نیک لوگ ہو گئے ان کا فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو ان کے چہرے پہ ایمان کا نور آ جائے گا۔ ان کے چہرے پہ کیا ہو جائے گا؟ پورے الگ الگ دکھے گے ایک دم۔ یہ کیا ہے؟ ایمان والے، مخلص ایمان والے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ امتیاز کرے گا۔ اور کچھ چہروں کو سیاہ کر دے گے، قطرہ، ظلمت کفر کی اور گناہوں کی ظلمت ان کے چہرے پہ ریکگنائزڈ ہو جائے گا ایک دم۔ یہ کیا ہے؟ تو وہ دن کو یاد کرو، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، بس بہرحال جن کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا، سیاہ ہو جائے گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، تو عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا۔ یہ کس سے کہا جائے گا؟ وہ فرماتے اہل کتاب سے کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے تو تصدیق کر رہے تھے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ ساری چیزیں ایمان لا رہے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پیٹ پھیر دیا ہے۔ تو ان سے کہا جائے کفرتم بعد ایمانکم، یا مفسرین کہتے پوری انسانیت سے جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ تو کفر کیسے کیا؟ تو ایمان تو لا ہی نہیں تھے دنیا میں، تو کون سا کفر مراد ہے؟ تو عہد الستو بربکم، ایمان لا چکے تھے پھر کیا کیا؟ تو وہ مراد ہے یہاں پہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہو گئے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ بسر کرے گے۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جنت مراد ہے۔ تو جنت کی طرف رحمت سے اشارہ کیا اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جنت تمہارے اعمال یا عبادت یا محنت سے نہیں ملتی، وہ محض اللہ کی رحمت سے ملنے والی ہے۔ کیونکہ اعمال کی توفیق ملنا بھی ایک اس کا نتیجہ ہے، اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا۔ تو جنت کا کوئی ٹھیکیدار نہیں بنے گا، وہ محض اللہ اپنی رحمت سے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہو گئے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں جو آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھی جاتی ہے ہم سناتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہاں والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ سب جو جہنم اور جنت کی کارروائی ہے یہ ان کے اپنے اعمال کی کیا ہے؟ کرتوت ہے۔ یہ ذاتی اعتبار سے کسی پر بندے کو ظلم دینا یہ اللہ کی فطرت میں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا تو ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ، تو ظلم کرنے کے لیے اللہ نے یعنی عذاب دینے کے لیے بندوں کو پیدا نہیں کیا، رحمت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے پہلے سفید چہرے والوں کا ذکر کیا۔ اللہ تو چاہتا ہے تمہارے چہرے کیا ہو جائے؟ وہ سفید ہو جائے، لیکن اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، تمہارے اعمال کی شکل ہے جو آج ظاہر ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف تمام چیزوں کا لوٹنا ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی بندگی میں ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ تو تم نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بچا لینے کا زعم اور دھوکہ کیسے پال سکتے ہو؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امت مسلمہ میں شامل فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے شیرازے کو متفق فرما۔ یا اللہ اختلاف تفرقہ بازی سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن پر ہم سب کو متحد فرما۔ یا اللہ امت کی شان و شوکت کو دوبارہ لوٹا عطا فرما۔ یا اللہ امت کی عزت کو دوبارہ لوٹا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ذلت کا یا اللہ کوئی سبب نہیں بجز اس کے کہ اللہ تیری رسی کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ یا اللہ پوری امت کو دوبارہ اس رسی کو تھامنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ موت تک اس رسی سے یا اللہ اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔
فرما۔ یا اللہ اس رسی سے ہم اپنے آپ کو جوڑے رہے اور اس حال میں ہماری موت آئے ایسے تو فیصلے فرما۔ یا اللہ امت پر رحم فرما۔ یا اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے دین کو نافذ کرنے کا ہم سب کو ذریعہ بنا۔ یا اللہ تیرے دین کے داعی بننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایسا داعی بنا یا اللہ جیسا تجھے پسند ہے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ تیرے دین کا داعی بنا۔ یا اللہ تیرے دین کا عالم بنا۔ یا اللہ تیری کتاب کو پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ ظلم کے خلاف سب کو متحد فرما، آواز اٹھانے والا بنا۔ یا اللہ خصوصاً اہل فلسطین یا اللہ اور غزہ یا اللہ جو ظلم یا اللہ وہاں ڈھائے جا رہے ہیں یا اللہ اس کے خلاف پوری امت کو یا اللہ متحد فرما۔ یا اللہ ہماری آوازیں کمزور ہے یا اللہ ان میں قوت پیدا فرما۔ یا اللہ امت کو متحد فرما۔ یا اللہ کافی یا اللہ مدت گزر چکی، یا اللہ بچے رو رو کے آنسو ان کے سوکھ چکے، یا اللہ ماؤں کے یا اللہ چھاتیوں سے دودھ سوکھ چکا۔ یا اللہ اب تیری رحمت کا تیری مدد کا انتظار ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے اپنی نصرت کو نازل فرما۔ یا اللہ تیری نصرت کا مشاہدہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی زیادتی فرما۔ یا اللہ تیری نصرت کی یا اللہ مشاہدہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ظلم کو یا اللہ ختم فرما، اس کا خاتمہ فرما، ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشاں بنا۔ یا اللہ ان کی رسی کو کس دے، یا اللہ ان کی رسی کو کس دے، یا اللہ ان کے زعم و خیال کو توڑ دے۔ یا اللہ وہ اپنی قوت کو سب سے بڑی قوت سمجھتے ہیں، یا اللہ تو بتلا دے قوت تیری قوت ہے، یا اللہ جتلا دے قوت تیری قوت ہے۔ یا اللہ اپنی ربوبیت کو یا اللہ اپنی خالقیت کو یا اللہ اس دنیا میں یا اللہ ثابت فرما، اپنے دین کو نافذ فرما۔ یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق، یا اللہ تو اپنی شان ہم سب کو امید سے زیادہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔